اسلامک ریپبلک آف پاکستان ایک اسٹیٹ ہے، ایک ریاست ہے، بلکہ ایک ایٹمی ریاست ہے، ایک ملک ہے۔ اس میں ایوان ہے، قومی اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی ہے، اس میں سینٹ ہے، اس میں آپ کے ادارے ہیں، اس میں عدالت ہے، اس میں صحافت ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ یعنی کہ پورا ایک ریاست کو چلانے کا جو نظام ہوتا ہے، جو قانون درکار ہوتے ہیں، جو جرم کو روکنے کے لیے، جرم کی روک تھام کے لیے درکار ہوتے ہیں، وہ سب کچھ لوازمات، انگریڈینٹس موجود ہیں۔ اچھا، جب یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں، آج میں آپ کو کچھ ویڈیوز دکھانے جا رہا ہوں۔ آج میرے شو میں آپ جڑے رہیے گا، 3 میں آپ کو ویڈیوز دکھاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ اس ریاست کا، اس آئین کا، اس قانون کا، اس عدالت کا اور ان اداروں کا ہم خود مذاق کیسے بناتے ہیں۔ ہم سے مراد کہ یہ متعلقہ لوگ، چاہے وہ قومی اسمبلی کے لوگ ہوں، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے لوگ ہوں، سینٹ کے لوگ ہوں، قانون دان ہوں، عدالت ہو، ججز ہوں، یا سیکیورٹی ادارے ہوں، یا مقامی تھانے، پولیس کچہری ہو، یہ سب مل کر اپنا ہی مذاق کس طرح سے اڑاتے ہیں، یہ آج آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس شو میں۔ آپ جڑے رہیے گا۔ انیس فاروقی چینل دیکھنے کا شکریہ۔ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے۔ اور آج ہم بات کریں گے مذاق کی، جوک کی۔ مذاق شروع کس نے کیا تھا، اس پہ بات کریں گے۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو المیہ قرار دیتے ہیں کہ ہم دنیا کے دیگر ممالک پہ ہنستے ہیں، ان کی میمز بناتے ہیں، ان کی کوئی چیز پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے۔ ایک دو چیزیں اس میں بڑی سنگین نوعیت کی ہیں، اور وہ سنگین نوعیت کی اس لیے ہیں کہ اگر یہ واقعی سچ ہے، یہ جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایسی کمی ضرور موجود ہے کہ ہم ایک سلیکٹڈ ٹائپ کا، جسے کہتے ہیں کہ جرم کی روک تھام ضرور کرتے ہیں، ہم سلیکٹڈ ٹائپ کا ایکشن ضرور لیتے ہیں۔ ہم کچھ لوگوں کو تو نشانہ بناتے ہیں اور کچھ لوگوں کو نشانہ نہیں بنا پاتے، چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی سرحد پہ، واگا بارڈر پہ دروازہ ہے۔ اس دروازے میں ایک طرف پاکستان ہے، دوسری طرف ہندوستان ہے۔ وہاں پہ اکثر وہاں پریڈ ہوتی ہے، لوگ تماشا دیکھنے ہیں، وہاں پہ بیٹھتے ہیں، پویلین ہے، لوگ جاتے ہیں گاڑیوں میں اور وہ پریڈ کا دیکھتے ہیں، جس میں دونوں جانب سے کڑک وردی میں ملبوس سپاہی دونوں سائڈز کے، چاہے وہ بارڈر سروسز ہیں، رینجرز ہیں، مجھے نہیں معلوم صحیح طریقے سے، لیکن وہ لوگ کرتے ہیں اور ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، ان کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ اس میں ایک بڑا مشہور انداز ہے، وہ ٹانگ اٹھا کر اور وہ چلنا، اور اس میں کون زیادہ اونچی ٹانگ اٹھاتا ہے، اس چکر میں دونوں کی ٹانگیں اٹھی ہوئی ہیں ناظرین۔ لیکن میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے، میرا پوائنٹ نہ ہندوستان ہے نہ پاکستان ہے، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایک سمبولک ایک پریڈ ہے، کئی سالوں سے لوگ اس کو دیکھتے آ رہے ہیں، اور ایک اس کی گریس ہے، اس کی ایک ڈگنیٹی ہے، چلے ہم مان لیتے ہیں، لوگ دیکھنے جاتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے۔ اب اس کا بھی اگر ہم تماشا بنانا شروع کر دیں گے اور اس تماشے پہ کوئی ایکشن بھی نہیں ہوگا، وہ میرا سوال ہے، وہ میرا کویسچن ہے آج کا، اور وہ میرا آج کا پوائنٹ ہے۔ چھوٹی سی، بہت معمولی سی بات ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، کوئی طوفان نہیں آ رہا ہے۔ جو آگے 2 ویڈیو دیکھنے آ رہے ہیں اس کے بعد تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی دیکھیے گا ضرور کہ یہ ہوتا کیا ہے کہ اب وہ جو پریڈ ہوتی تھی اس کی کاپی کر کے گلی محلے کی شادیوں میں بھی بینڈ باجوں والوں نے اس کی نقل اتارنا شروع کر دی ہے۔ وہ اپنا دھندا کر رہے ہیں، وہ ان کا کام ہے، وہ کچھ بھی کریں گے۔ لیکن میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو قومی شناخت کی چیزیں ہوتی ہیں، جو آئیڈینٹیٹیز ہوتی ہیں، جو گریس ہوتی ہے، اس کی اگر کہیں پہ تضحیق ہو رہی ہو، کوئی مذاق اڑایا جا رہا ہو یا اس کی توہین ہو رہی ہو، تو ہم ایکشن کیوں نہیں لیتے ہیں؟ یہ ویڈیو اتنی وائرل ہو چکی ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ، اتنی وائرل ہو چکی ہے کہ آپ ٹک ٹاک کھولیں، انسٹاگرام کھولیں، یوٹیوب کھولیں، واٹس ایپ کھولیں، مطلب ہر جگہ یہ آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہے۔ تو کیا میرے لوگوں، میرے ادارے کے پیارے پیارے لوگوں، کیا آپ کی سماعت اور بصارت سے یہ نہیں گزری؟ کیا آپ کی آنکھوں سے یہ نہیں گزرا یہ منظر؟ کیا آپ لوگ بالکل کہیں اور مصروف ہیں؟ مرشد پلیز توجہ دیں اور یہ دیکھیں کہ کس طرح سے مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آپ کو ہنسی آ رہی ہے، مجھے رونا آ رہا ہے، اس لیے کہ ان بیچارے لوگوں نے تو اپنا کام کیا ہے، ان کا قصور بھی نہیں ہے۔ قصور
ان واچ ڈاگس کا ہونا چاہیے جو نظر رکھتے ہیں، جو قومی شناخت پہ نظر رکھتے ہیں، جو اداروں پہ نظر رکھتے ہیں۔ وہاں کا مقامی تھانے کا ایس ایچ او کیا کر رہا تھا، وہاں کا جو کوئی رینجرز کا دفتر ہوگا تو وہ لوگ کیا کر رہے تھے، اور ہماری پاک فوج کے لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جب یہ امیج جاری ہوگی، کیونکہ یہ میں نے نہیں بنائی ہے، یہ میں نے نہیں پھیلائی ہے، یہ جا رہی ہے دنیا میں، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ لوگ اس طرح کی چیزوں کو نہیں روکتے ہیں تو ہمارا ہی مذاق بنتا ہے، ہمارا ہی لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ دوسری بات جو میں نے آپ سے کہی تھی ناظرین کہ کچھ بڑی سنگین چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ بہت سلیکٹڈ ٹائپ کا ایکشن لیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے اگر کوئی ریاست مخالف بات کی ہے تو اس کو تو آپ سمجھیں کہ لٹکا کے الٹا چھترول کر کے اس کو بعض اوقات لاپتہ کر کے، اور بعض اوقات اس کی لاش کو جھاڑیوں میں پھینک دیتے ہیں، بعض اوقات وہ سالوں سالوں لاپتہ رہتا ہے، صرف اس کو گناہ اتنا ہوتا ہے کہ اس نے کوئی اینٹی اسٹیٹ بات کی ہے۔ اور کچھ لوگ بہت لاڈلے ہوتے ہیں، اس میں تفریق نہیں کرنا چاہ رہا میں کسی سیاسی طور پہ، میں صرف تفریق کرنا چاہ رہا ہوں اس آئیڈیالوجی پہ، اور میں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کس حد تک لوگ چلے جاتے ہیں۔ میں آپ یا کوئی اور عام آدمی بولتا ہے کہ یار پاکستان میں بڑی ناانصافی ہو رہی ہے، ہماری فوج، ہمارے ادارے لوگوں کو لاپتہ کر دیتے ہیں، اور ہمارے لوگ غائب ہو جاتے ہیں، اور ان پہ کوئی ماورائے عدالت جو ہے وہ کارروائی کی جاتی ہے۔ یہ سب تنقید سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن کوئی ڈائریکٹ حاضر سروس آرمی چیف آف پاکستان ایٹمی ریاست کے اس کے خلاف بات بھی کر جائے، اس کی آڈیو لیک بھی ہو جائے اور وہ بچا بھی رہے، یہ ہے وہ دورہ معیار جس کی جانب میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ جناب والا، جو لوگ میری بات سن رہے ہیں، جو میری دیکھ رہے ہیں آج، اور اس بات کو بھی سمجھیے گا کہ میں قومی نیریٹو کی جب بات کر رہا ہوں کہ جب ایک آپ نے ریڈ لائن بنا دی ہے تو پھر وہ ریڈ لائن سب کے لیے ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ کسی نے اپنے تعلقات استعمال کر لیے، کسی نے اپنا کرنل میجر بریگیڈیئر استعمال کر لیا، وہ بچ گیا کیونکہ وہ ایک سیلیبریٹی ہے، وہ ایک بہت بڑا نام ہے، وہ ایک بڑا لیجنڈ ہے، لیکن وہ جو بات کر رہا ہے وہ اس کے بعد گنجائش نہیں بچتی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ میرے فیوریٹ رہے ہیں یہ اداکار جن کی میں بات کر رہا ہوں، بہروز سبزواری، پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک بہت بڑا نام، قباچہ کے نام سے انہوں نے بڑی شہرت حاصل کی، اس کے بعد لاتعداد انہوں نے لیجنڈری رول پلے کیے ہیں، ڈراموں میں کام کیا ہے، اور پاکستان ٹیلی ویژن کے ابتدائی زمانے سے لے کر اور آج تک وہ اور ان کا خاندان اس میں شامل ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بھی اس سیاست کی نظر ہو گئے، وہ بھی اس کلٹ کی نظر ہو گئے، وہ بھی اس آئیڈیالوجی کی نظر ہو گئے، زومبی بن گئے کہ جو اندھی تقلید کر کے عمران خان کے پیچھے چل رہی تھی، اور اس کے بعد وہ اگر اپنی سیاسی جماعت کی سپورٹ کرتے مجھے قطعی اعتراض نہ ہوتا، وہ اگر اپنی آئیڈیالوجی اور اپنے نظریے کی سپورٹ کرتے، وہ پی ٹی آئی کی سپورٹ کرتے، بخدا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ ہم سب کو یہ حق برابر کا حق حاصل ہے کہ ہم اس ریاست پاکستان میں اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھ سکیں، یہ آئین ہمیں حق دیتا ہے۔ لیکن جو بات انہوں نے کی ہے اور اس کے بعد وہ بچ بھی گئے، تو پھر یہ میرے لیے بہت شرم کی بات ہے، پھر یہ میرے لیے افسوس کی بات ہے، پھر یہ ایک المیہ کی بات ہے، اور پھر یہ سوال اٹھتا ہے آپ لوگوں پہ کہ آپ لوگوں نے کسی نے ایکشن کیوں نہیں لیا۔ بار بار اس کو ٹویٹر پہ ہائی لائٹ کیا گیا، بار بار اس پہ بات چیت کی گئی، اور بار بار اس کو دکھایا گیا۔ سنتے ہیں بہروز سبزواری ایک خفیہ لیکڈ آڈیو کال میں حاضر سروس آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے بارے میں کیا خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، سنیے گا ذرا۔ Corps commanders has put their foot down and عاصم منیر صاحب جو ہے وہ اس وقت عمان میں ہیں، ان کو وہیں روک دیا گیا ہے۔ عاصم منیر صاحب عمان میں ہیں، ان کو وہیں روک دیا گیا ہے، اور کور کمانڈر جو ہیں انہوں نے ایکشن لے لیا۔ یہ آپ سوچئے کہ پاکستان کی آرمی کے نظام کے بارے میں ان صاحب کو ککھ نہیں پتہ، اور انہوں نے چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی جب آرمی چیف جہاں دیکھتا ہے 6 لاکھ آرمی وہیں دیکھتی ہے، اور یہ ایک فرما رہے ہیں کہ کور کمانڈرز ہیں جو ان کے ظاہر ہے اس وقت جنرل فیض حمید، جنرل باجوہ نے جو گند چھوڑا ہے اس میں وہ کور کمانڈر بھی کوئی ایک آدھ تھے جن کو عاصم منیر نے بڑے جسے کہتے ہیں نا طبیعت سے ان کی طبیعت صاف کی ہے، اور ان کو لیکن انہوں نے بھی ایکشن کسی نے نہیں لیا تھا، جنرل عاصم منیر کے خلاف ایکشن کسی نے بھی نہیں لیا تھا، اور یہ افواہ پھیلا کے جو ایک وہ یوتھیا کلٹ تھا
جو اندھی تقلید والا زومبی کراؤڈ تھا اس کو یہ اطمینان دلایا جا رہا تھا چاروں طرف سے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کسی ایسی شخصیت کا استعمال کرتے ہیں جو یہ بات آ کر جب ٹی وی پہ کہے گی، ان کی بات آئے گی تو لوگ مان لیں گے، ایک امید جاگ جائے گی، عمران بچ جائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر کے خلاف کور کمانڈرز نے، آپ نے سنا، ایکشن لے لیا ہے، اور اس کے بعد ان کو عمان میں ہی روک دیا گیا۔ میں آپ کو یہ ویڈیو دوبارہ سناتا ہوں، ذرا 1 منٹ رک جائیے، یہ لیجئے، یہ لیں۔ کور کمانڈرز ہیز put their foot down and عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اس وقت عمان میں ہیں، ان کو وہیں روک دیا گیا ہے، and I think he'll be court martialed. I think he will be court martialed. کون کورٹ مارشل کرے گا؟ آرمی چیف کا۔ کون سا آرمی چیف؟ سٹنگ آرمی چیف، حاضر سروس۔ کون کہہ رہا ہے؟ بہروز سبزواری، ٹیلی فون کال پہ۔ اس پہ بعد میں معذرت انہوں نے معافیا مانگی ہے، سب ترلے کیے ہیں، لیکن اور یہ بھی نہیں کہ یہ جھوٹ ہے، تو کورٹ مارشل کی بات ہو رہی ہے۔ کورٹ مارشل ابھی آپ کو میرے خیال سے چند گھنٹوں میں ساری خبریں ریویل ہوں گی۔ ناظرین، اگر آپ نے اس کو غور سے سنا ہے، اس کو اب تسلسل سے سنتے ہیں ذرا۔ بہت مبارک۔ کور کمانڈرز ہیز put their foot down and عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اس وقت عمان میں ہیں، ان کو وہیں روک دیا گیا ہے، and I think he'll be court martialed۔ ابھی آپ کو میرے خیال سے چند گھنٹوں میں ساری خبریں ریویل ہوں گی۔ بہت مبارک۔ اور اس کے بعد انہوں نے بار بار 2-3 مرتبہ، یہ پوری آڈیو نہیں ہے، اس میں کہا تھا کہ بہت مبارک ہو دوستو، یہ ہو چکا ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، کور کمانڈرز نے ایکشن لے لیا ہے، اور ایکشن کے بعد اب وہاں پہ ان کو عمان میں روک دیا گیا ہے۔ اب عمان میں کون، کس مائی کے لال میں ہمت ہے کہ وہ عمان میں روک دے گا؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی، اتنے یہ الو ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ میں یہاں پہ بہت سادی زبان میں جو ہے یہ استعمال کر سکتا ہوں، الو سے زیادہ آپ سوچ لیجئے گا، تصور کر لیجئے گا۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وہ اینڈ ہی ول بی کورٹ مارشلڈ، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ باتیں سن لی آپ نے۔ اس کے بعد مزے کی بات یہ، کوئی ایکشن نہیں ہوا انصاف پر ابھی تک، آج کی تاریخ تک کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے، اور یہ دنیا نیوز کے مذاکرات میں، ٹی وی شوز میں جا رہے ہیں سیلیبریٹی بن کے، لیجنڈ بن کے، اور یہ ہم میسج دے رہے ہیں اپنی پوری 26 کروڑ عوام کو کہ اگر کوئی ایک عام آدمی ایک ریاست مخالف گناہ کرتا ہے تو وہ تو گناہ کبیرہ ہوگا، اور اگر کوئی سیلیبریٹی گناہ کبیرہ بھی کر لے تو وہ چھوٹا موٹا غلطی ہے جو ہلکا پھلکا کفارہ دے کے ادا کی جا سکتی ہے، اور وہ دوبارہ سے اپنے رتبے پہ۔ تو کیا ہم یہ میسج دے رہے ہیں؟ میرا اداروں سے سوال ہے، کیا ہم یہ میسج دے رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو کر سکتے ہیں، کچھ لوگوں کو اجازت نہیں ہے؟ مطلب ایک پاکستان الگ ہے کسی اور لوگوں کے لیے، دوسرا پاکستان ان لوگوں کے لیے ہے۔ تو یہ چیز اگر جنرل عاصم منیر اکراس دا بورڈ ایکشن لے رہے ہیں تو اس پر فوری ایکشن لینے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک مثال بنانی ہوگی، کیونکہ ایسا ایک نہیں ہے، ایسے 2-3 نہیں ہیں، یہ سیلیبریٹی کی آڑ میں دنیا کے دورے کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ثبوت سے اور دعووں سے بتا سکتا ہوں کہ کروڑوں روپے یہ کینیڈا آ کے، صرف کینیڈا کی مثال لیتے ہیں، کینیڈا میں ان کے شوز ہوتے ہیں جہاں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، مہنگا ٹکٹ ہوتا ہے $400 کا، اور یہ ہزاروں ڈالر لیتے ہیں، یہاں سے ہزاروں ڈالر، لاکھوں ڈالر لے کر یہ بریف کیس میں واپس جاتے ہیں، چاہے اس میں جنون گروپ ہو، چاہے اس میں راحت فتح علی خان ہو، چاہے اس میں کوئی اور لوگ ہوں۔ میرے ساتھ پورے پاکستان فلم انڈسٹری اور ٹی وی انڈسٹری کے لوگ یہاں پر آ کے یہاں پہ شو کر کے گئے ہیں، اور وہ سب کے سب اسی کلٹ، اسی عقیدے، اسی نظریے، اسی زومبی کے شکار تھے، اور اب وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہروز سبزواری کے بعد وہ احتیاط تو کر لی ہے، لیکن انہوں نے سبق نہیں سیکھا۔ تو اب سبق سکھانے کا وقت ہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب یا جو بھی ان کو اس معاملات کو دیکھتا ہو، اس کو فوری طور پہ مثال بنانا چاہیے، کیونکہ یہ میسج انڈیا میں چل رہا ہے، یہ میسج بار بار دنیا میں چل رہا ہے، یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے کہ جنرل عاصم منیر کا کورٹ مارشل ہوگا، ان کو عمان میں روک دیا گیا ہے، کور کمانڈر۔ آپ یہ دیکھیں کہ فوج کے اندر بغاوت پھیلانے کی بات کی، غداری کرنے کی بات کی، اور اس کے بعد بھی ہم بخش دیں تو ایسا تو نہ ہوگا، ایسے نہیں چلے گا سر، ایسے نہیں چلے گا، آپ کو اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن لینا پڑے گا۔ اب میں اگلے اس میں آتا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، میں آپ کو 2 بڑی خطرناک ویڈیو دکھاؤں گا۔ تو ایک تو آپ نے دیکھ لی بہروز سبزواری کی بغاوت پہ اکساتے ہوئے، اور یہ اگر یہ اندر خانے یہ کر رہے ہیں تو باہر کیا کرتے ہوں گے، الامان الحفیظ۔ لیکن جو اگلی میں نے آپ سے کہا تھا نا ویڈیو ہے، وہ ویڈیو ایک انٹرویو ہے خاتون کا، جو یہ بتا رہی ہیں کہ بشرا بی بی پنکی
جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جادو ٹونا کرتی ہیں، گھر کی چھت پہ گوشت ڈلواتی ہیں، وہ وہاں پہ جن آ کر کھاتے ہیں، وہ درگاہوں پہ جا کے سجدے کرتی ہیں، عمران خان کو سجدے کرواتی ہیں، وہ عمران خان پہ تیل ملواتی ہیں، ماش کی دال لگواتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں. وہ ٹوٹکے جادو ٹونا اپنی سرکار کو چلانے کے لیے، عمران کو بچانے کے لیے، عمران کی وزارت عظمیٰ کو زیادہ سے زیادہ طول دینے کے لیے، اور اپنی سرکار، اپنی ریاست، اپنی جو حکومت ہے اس کو بچانے کے لیے وہ سارے ٹونے کرتی ہیں. یہاں تک ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. پاکستان میں ساس بہو پہ جادو ٹونے کر رہی ہے، بہو ساس پہ کر رہی ہے، یہ سارا چلتا ہے. لیکن اس جادو ٹونے کے لیے جو مٹیریل حاصل کیا جاتا ہے وہ مٹیریل بڑا خطرناک اس بار انہوں نے حاصل کیا ہے. اور یہ جو خاتون ان پہ الزام لگا رہی ہیں، یا تو یہ انتہائی جھوٹی عورت ہیں جو ابھی آپ دیکھیں گے، یا اگر یہ سچی عورت ہیں تو ان پر کیس کیا جائے، یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کو طلب کیا جائے عدالت میں، اور ان سے کہا جائے کہ آپ نے اتنا گھنونا الزام کیوں لگایا ہے، کیوں کر آپ نے جو ہے ایک وزیر اعظم پاکستان کی فرسٹ لیڈی پہ یہ الزام لگا دیا. کیا الزام لگایا ہے آپ سن نہیں سکیں گے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کسی چیز کی. لیکن عمران خان کے دور حکومت میں چھوٹے معصوم بچوں کو سیکریفائز کیا گیا، ان کی جانوں کی قربانی دی گئی نیگیٹو انرجیز کو خوش کرنے کے لیے تاکہ عمران خان کو وزیر اعظم بننے میں فیسیلیٹیٹ کریں. کالے جادو میں استعمال کیا گیا. کس طرح استعمال کیا گیا؟ ان کو ذبح کیا گیا، ان کا خون استعمال کیا گیا، ان کی ہڈیاں استعمال کی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف نے سراسر قوم کے ساتھ جھوٹ بولا، قوم کو بے وقوف بنایا کہ بنی گالا میں منوں کے حساب سے مرغیاں جلائی گئی تھیں، زندہ مرغیاں جلائی گئی تھیں. یہ تو سب کو پتا ہے کہ مرغیاں بھی جلائی گئی تھی، لیکن وہ مرغیاں نہیں تھی، بیسیکلی وہ بچیاں تھیں، وہ بچے تھے، وہ کم عمر بچے تھے، جس میں وہ بچے بھی تھے جو 1 ماہ کے بچے تھے، وہ بچے بھی تھے جو 6 ماہ کے بچے تھے، وہ بچے جو 6 سال کی بچیاں تھیں، بچے تھے، کم عمر بچے تھے. ان کو اس ڈائن کے حوالے کیا گیا. اس ڈائن نے ان بچیوں کا خون استعمال کیا کالے جادو میں. انہوں نے اپنی حکومت حکومت کو بچانے کے لیے یتیموں پر قیامت ڈھائی، یتیموں کو ذبح کیا، لوارثوں کو ذبح کیا، اور آج یہ خود یتیم ہو چکے ہیں، لوارث ہو چکے ہیں. کس طرح اس بات کا یقین ہوا یا پتہ چلا کہ وہ چھوٹے بچوں کو سیکریفائز کیا گیا اس پرپس کے لیے؟ 25 بچے گہوارہ سے غائب کیے گئے تھے جون 2019 کو. عثمان بزدار کے احکامات پر ڈائریکٹر جنرل افشاں کرن امتیاز، پنجاب کی طاقتور ترین بیوروکریٹ جس کا براہ راست تعلق تھا بشرا پنکی کے ساتھ، وہ بشرا گینگ کا حصہ تھی، جس کو ڈائریکٹر جنرل لگایا گیا ان کی حکومت میں محکمہ سوشل ویلفیئر کی، جو خود بدنام زمانہ بیوروکریٹ تھی، جو خود پارٹی گل کے نام پر مشہور تھی. رات کے وقت 25 بچوں کو افشاں کرن امتیاز نے رات کے وقت خود کھڑے ہو کر ان بچوں کو غائب کروایا، جن میں 0 ایج سے لے کر 6 سال تک کے بچے تھے. ماڈل چلڈرن ہوم جو چھوٹے بچوں کا یتیم خانہ ہے محکمہ سوشل ویلفیئر کا، وہاں سے بچوں کو غائب کیا گیا. سرکاری گاڑیاں استعمال کی گئیں، سرکاری عملہ استعمال کیا گیا، پرائیویٹ لوگوں کو رکھا گیا اس کام کے لیے، بچوں کو سپلائی کرنے کے لیے. ناظرین، یہ اب آپ کی سمجھ میں آ رہی بات کہ یا تو یہ خاتون انتہائی جھوٹی ہیں، گھناؤنا الزام لگا رہی ہیں اور ہم اس بات کو مانتے ہی نہیں، یا پھر یہ کہ یہ پوری مشینری، ریاستی مشینری استعمال کر کے بچوں کی ہڈیاں چاہیے ہوتی ہیں. آپ کو معلوم ہے جادو میں ہڈیاں استعمال ہوتی ہیں، آپ کو معلوم ہے جادو میں خون استعمال ہوتا ہے، سر کے بال استعمال ہوتے ہیں. یہ سب پرووائڈ کیا عثمان بزدار. کون صاحب ہیں عثمان بزدار؟ وزیر اعلیٰ پنجاب. ان کی سربراہی میں یہ پوری ٹیم نے یہ ساری فیسیلیٹیٹ کیا بشرا پنکی کے لیے مبینہ طور پہ ایز الیجڈ بائی دس لیڈی. اور یہ میں پھر بار بار اپنے شو میں کہوں گا کہ یہ انتہائی جھوٹی عورت ہیں، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن ایسا ہی ہوا ہے. اور یہ ابھی تک نہ تو ان خاتون کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ہے، نہ ان پہ کوئی کیس ٹھوکا گیا ہے، نہ کسی نے اس سے انکار کیا ہے. اور ان کے پاس ابھی مزید اور ثبوت بھی موجود ہیں. اور ایک اور خاتون بھی ہیں، وہ خواتین کاشان خواتین کے معاملے کو لے کے کورٹ میں بھی گئی ہوئی ہیں، افشان لطیف نام ہے شاید ان کا. تو اب یہ جو اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے پنکی پیرنی بشرا پہ، تو اس کا کوئی نہ کوئی تو ان سے سوال کرے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں چھوٹے لیول پہ اسلام آباد ہائی کورٹ، چلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ ہی کوئی ایکشن لے لیجئے، ان کو طلب کریں، ان کو سمن بھیجیں، ان کو
از خود نوٹس لیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ ایسی بات کی تو کیوں ہماری خاتون اول کو آپ بدنام کر رہی ہیں، آپ نے اتنا بڑا جادو ٹونے کا الزام لگا دیا، بچوں کی معصوم قربانیاں کر دی، بلی چڑھا دی، ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ جلوا دیں، ان کا سرما بنوا دیا، اور اس کے بعد بشرا پیرنی پاک مقدس ماں قوم کی، اس پہ آپ نے الزام لگایا ہے، آ کر جواب دیں۔ لیکن یہ بھی نہیں ہوا، یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوا، نہ اداروں نے نوٹس لیا، نہ کسی ایس ایچ او تھانے والے نے نوٹس لیا، نہ کسی جج نے نوٹس لیا، اور مزے کی بات یہ کسی میڈیا والے نے بھی ابھی تک نوٹس نہیں لیا۔ میرے اور آپ جیسے ولاگ کرنے والے لوگ لے کر آ رہے ہیں، ہم بخدا کوئی سنسنی نہیں پھیلا رہے، بخدا کوئی جھوٹ نہیں بول رہے، آپ کے سامنے بول رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ خاتون جھوٹی ہوں، یا ان دونوں خاتون میں سے ایک تو جھوٹی ہے، تو اب وہ کون جھوٹا ہے یہ میرا کام نہیں ہے، یہ قاضی شہر کا کام ہے یہ فیصلہ کرنے کا کہ کون جھوٹا ہے، کیونکہ اس معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اگر معصوم بچوں کی جانیں گئی ہیں، ان کو جلایا گیا ہے، اور یہ گھناؤنا کھیل سب سے بڑے پاکستان کی عمارت کے اندر ہوا ہے، یعنی کہ وزیر اعظم ہاؤس یا بنی گالا، جو کہ بیک اپ وزیر اعظم ہاؤس ہوا کرتا تھا جہاں سے ہیلی کاپٹر آتے اور جاتے تھے، تو پھر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور میرا جو آج کا ویلاگ ہے نا، وہ یہی جوک اور یہ مذاق جو میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ مذاق ہماری پوری قوم کے ساتھ 226 ملین لوگوں کے ساتھ، 26 کروڑ لوگوں کے ساتھ ہم سب مل کے کر رہے ہیں۔ ہم سب جرنلسٹ لوگ، ججز لوگ، جرنیل لوگ، اور یہ سارے جو اشرافیہ ہے یہ مل کے کرتی ہے کہ ادھر تو ایکشن لینا ہے، ادھر نہیں لینا ہے، ادھر انسنی کر دو، ادھر جانے دو، چھوڑنا کسی کو نہیں ہے۔ اس شخص کو بھی نہیں چھوڑنا جو یہ پریڈ کر کے ہماری اداروں کو بدنام کرتا ہے، اس سیلیبریٹی کو بھی نہیں چھوڑنا جو جنرل عاصم منیر حاضر سروس چیف پہ بہت بڑی بغاوت کا الزام کی کوشش کرتا ہے، اور ان خاتون کو بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ یا تو یہ جھوٹ بول رہی ہیں یا بشرا پنکی جھوٹ بول رہی ہیں۔ اس مذاق کو اب ختم ہونا ہوگا، اور میں یہ آپ سب سے درخواست کروں گا کہ خدا را اب پاکستان میں اپنی ایک سمت کا تعین کر لیں کہ ہم ہیں کیا، ہم ہیں کون، اور ہمارا نظریہ کیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ہمیں کسی نظریے کی ضرورت ہے، قائد اعظم دے گئے تھے وہ نظریہ، محمد علی جناح دے گئے تھے وہ نظریہ، پاکستان بنا اسی بنیادوں پہ تھا۔ ہم نے اس میں اتنا مکسر کر کے کھچڑی بنا دی ہے کہ اس کو دوبارہ صحیح کرنے کے لیے ایک سمت دینا ضروری ہے، اب ایک ڈائریکشن دینا ضروری ہے، اور مثالیں بنانا شروع کرنا پڑے گا، لوگوں کو سبق دینا شروع کرنا پڑے گا، ورنہ کوئی دائیں سے بول رہا ہوگا، کوئی بائیں سے بول رہا ہوگا، عجیب و غریب ملغوبہ قوم بن جائیں گے ہم۔ لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ ایک قوم بنے، ایک سمت کا تعین ہو، اور ایکشن لیا جائے کڑے سے کڑا، ورنہ ناظرین کرام میرا آپ سب کو سلوٹ ہے، اور سلوٹ کرنے کا میرے پاس پروگرام کے آخر میں اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ مجھے اجازت دیجیے گا اور سلوٹ قبول کیجیے گا، تحفہ قبول کرو۔